بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا شریک ہے وہ رب جس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب بخشا، رہنے کے لیے پاکستان اور عمل کرنے کے لیے فرقان حمید۔ عزیز دوستو، کسی گاؤں سے ایک چور نے گھوڑا چوری کر لیا اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ بھاگ نکلا۔ اتنے میں گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی اپنی اپنی سواریاں لے کے اس کے پیچھے ہو لیے۔ رات اس کا پیچھا کرتے رہے، دن چڑھ گیا۔ اتنے میں وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا اور یہ دوسرے اس کو چور کو پکڑنے والے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ یکدم چور نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ چور کا پیچھا کرنے والوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پوچھا، ارے ناداں، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو سواری تھی، آپ کے پاس تو گھوڑا تھا، آپ نے اس سے چھلانگ لگا کر کے یہ موت کو ماسی کیوں کہا ہے؟ ادھر کیوں نکل آئے ہو؟ چور کہنے لگا، اصل میں بات یہ ہے، جو ترنگ اور جو تاولا پن میرے من میں تھا وہ اس گھوڑے کے من میں نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ جلدی تھی، اس لیے میں نے یہ چھلانگ لگا دی۔ چور کا پیچھا کرنے والوں نے اسے پکڑا اور سوچنے لگے کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ ان میں سے کچھ سیانوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کو قاضی کے سامنے پیش کر دینا چاہیے اور قاضی جانے اور یہ چور جانے، قاضی خود ہی انصاف پہ مبنی فیصلہ کر دے گا۔ انہوں نے اس چور کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ جب قاضی کی عدالت میں اس چور کو پیش کیا گیا تو قاضی صاحب نے اس کا ٹریک ریکارڈ منگوایا اور اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کا باپ بھی چور تھا، اس کا دادا بھی چور تھا، اس کے بھائی بھی چور تھے، اس کا چاچا بھی چور تھا، اس کے کزنز بھی چور تھے اور اس کے تمام یہ تو قبیلہ ہی چوروں کا ہے۔ تو قاضی صاحب نے انصاف کرتے ہوئے کہا، چونکہ چوری ان کا پیشہ ہے تو میں ان کے پیشے میں مداخلت نہیں کرتا، ان کو آزادی ہے، جو چاہے جیسے چاہے یہ کرے۔ تو عزیز دوستو، آج بزور تکا مسلط عزت پٹواریاں، خواہش بپاریاں، پبلسٹی لاریاں، جاہو زلالت، شاہکار حسن سرجری، نامزد آسکر ایوارڈ، گندی فلموں کی پروڈیوسر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ٹھوک دی گئی ہیں۔ مبارک ہو ان تمام طاقتوں کو، مبارک ہو صوبے کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور جنہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا۔ میں حیران ہوں ان تمام منصوبہ سازوں سے جنہوں نے یہ سارے کا سارا اسکرپٹ لکھا اور اس پہ عمل کیا، ان کہانی کاروں پہ جنہوں نے اس کو اس موڈ پہ لا کر کے ختم کیا۔ صوبے کے غیور اور غیرت مند عوام نے اپنے قائد محترم جناب عمران خان صاحب سے وفا کرتے ہوئے ان کو ووٹ دیے، ان کے کھمبوں کو بھی ووٹ دیے اور ان کو بھاری 2/3 اکثریت سے جتوا دیا۔ جب اس صوبے کے ان نام نہاد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری تمام تر کوششیں رائے گاں گئی ہیں، ہم نے جو بھی ظلم کیے، ہم نے جو بھی ہتھ کنڈے کیے، ان کے باوجود عوام نے ان آزاد امیدواروں کو ہی چن لیا ہے۔ جب لوگوں کے ہاتھوں میں فارم 45 آئے تو پتا چلا کہ 2/3 کی اکثریت سے پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ تو ان لوگوں کے دماغ خراب ہوئے، انہوں نے اپنی کوشش کرنی شروع کر دی۔ 8 فروری کے الیکشن کو یک مشت ریجیکٹ کرتے ہوئے فارم 47 اپنی جیب سے بنانے کی کوشش کی اور اس سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ اپنی مرضی کے پورے ملک سے گنڈوں کو چن کے اسمبلی میں بھیجنے کا قصد کر لیا اور ان کو فارم 47 کے ذریعے ان کو نامزد کر کے اور ان کو بھیج دیا۔ آج وہ گنڈے اس طرح للکار رہے تھے، جمہوریت کو للکار رہے تھے اور ان لوگوں کو للکار رہے تھے جن لوگوں کو 15 کروڑ عوام نے ووٹ دے کر کے چنا تھا۔ ان لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے، جاؤ ان فارم 45 پہ پکوڑے دھر کے کھاؤ، جاؤ موج کرو، ہم آپ کو ادھر نہیں آنے دیں گے۔ اور پنجاب کے منصوبہ سازوں نے بھی یہ قصد کر لیا ہے کہ آج اسمبلی کو جس طرح انہوں نے ایک چھونی کی شکل دے رکھی تھی، ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی اور تحریک انصاف کے کسی بھی ممبر کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آج جب بزور طاقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کو مسلط کیا گیا تو اس وقت ایک بھی تحریک انصاف کا کامیاب ایم پی اے اسمبلی ہال میں موجود نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ
یہ اسمبلی کب تک چلے گی، یہ اسمبلی کیسے چلے گی اور اس کا کیا بنے گا؟ یاد رکھو ان تمام ہاتھ کنڈوں کے ساتھ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی۔ وہ جو لوگ اب اسمبلی میں آئے ہیں پی ٹی آئی کے نام سے، وہ لوگ اپنا کاروبار تباہ کر کے آئے ہیں، وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ زیادتیاں دیکھتے ہوئے آئے ہیں، 2 4 مہینے 7 8 مہینے سے وہ روح پوشتے، اور وہ اپنی روح پوشی میں ہی انہوں نے اپنا الیکشن فائٹ کیا تھا۔ آج ان کو موقع ملا ہے تو وہ ان لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن دوسری طرف انہوں نے پروگرام کے تحت گنڈوں کو ہائر کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حق میں اور باطل میں کون جیتتا ہے۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے، یہ جنگ آزادی ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ حق جیتتا ہے، ہمیشہ حق جیتے گا، ہمیشہ اللہ ہی کا نام رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔